اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ کرم سبسکرائب کر کے اس کار خیر میں حصہ بنیں۔ اچھا بھائی، اب آخر میں بیت اللہ کے چند فضائل سن لیں۔ بیت اللہ جس شہر میں واقع ہے اسے بلد حرام کہا گیا، ٹھیک ہے جی۔ ارد گرد کے علاقہ کو لائق حرمت قرار دیا، اور وہاں پر جو زائر ہے، جو بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، اسے مہمان خصوصی کہا۔ کیا جی؟ مہمان خصوصی، سبحان اللہ۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جس نے بیت اللہ کی زیارت کی، اس نے، رب کہتا ہے، میری زیارت کی۔ اللہ، تو یہ جو حاجی وہاں پر جاتے ہیں، یہ اللہ کے خصوصی، جس کو کہتے ہیں نا چیف گیسٹ، مہمان خصوصی۔ بیت اللہ کو دیکھنے والا رب کو دیکھنے والا ہے، اور چکر لگانا دنیا کے اندر سوائے بیت اللہ کے کسی اور گھر کا طواف مشروع نہیں ہے، سوائے بیت اللہ، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور ایک کونے میں حجر اسود لگا دیا جس کے بھوسے کو عبادت قرار دیا۔ بیت اللہ کی بقا کو عالم کی بقا عطا فرمایا کہ بیت اللہ جب تک باقی ہے یہ کائنات باقی ہے۔ فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بنایا اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو، جعل اللہ الکعبہ، کعبہ کو کیا بنایا؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، ادب کا گھر، ہاں، یعنی وہ بیت حرام ہے، ادب کا مکان ہے، ویری ریسپیکٹڈ پلیس، ادب کی جگہ، ادب کا مقام، قیاما للناس۔ فرمایا کائنات تب تک باقی ہے جب تک بیت اللہ باقی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جس سال بیت اللہ کا حج کرنے کوئی شخص نہیں جائے گا، اس سال قیامت آ جائے۔ اللہ فرمایا لا تزال هذه الامه بخیر ما عظم هذه الحرمة حق تعظیمه، فرمایا زیروا ذلک حلقوا، جب تک لوگ بیت اللہ کی حرمت اور تعظیم کرتے رہیں گے باقی رہیں گے، جب بیت اللہ کی تعظیم اور حرمت چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے گا۔ وجود غنیمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں استمتعوا من هذا البیت، اس گھر سے نفع حاصل کرو۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُ ہدم، دو دفعہ تو یہ منہدم ہو چکا، فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْن، دو دفعہ تو یہ منہدم ہو چکا، وَرُفِعَ فِي الثَّالِثَةِ، اگر اب یہ تیسری دفعہ گرا یا گرایا گیا تو اسے اٹھا لیا گیا، اس سے پہلے اس سے فائدہ حاصل کرا۔ اس گھر کے طواف کو بڑی خیر قرار دیا۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے جو شخص گن کر شمار کر کے اس کے ساتھ چکر لگائے اور مقام ابراہیم پر جا کر 2 نفل پڑھے، ایک غلام آزاد کرنے کا اجر دیا۔ فرمایا کہ جب طواف کرنے والا ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پھر اس کی ایک اور فضیلت بڑی اہم ہے کہ جن کا جو حج کے لیے جاتے ہیں وہاں آپ جانتے ہیں کہ وہ شیطان پر کنکریاں مارتے ہیں نا، رمی جماعت جسے کہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ 30 سے 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے اور ہر بندہ روزانہ تھوک کے حساب سے کنکریاں مارتا ہے، یعنی 21 تو ہر ایک میں مارنی ہے نا، تو وہاں تو ایک دن میں پہاڑ لگ جانا چاہیے۔
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو کنکریاں مارتے ہیں یہ کدھر جاتی ہیں؟ اچھا آپ حیران ہوں گے کہ حکومت کی طرف سے ان کنکریوں کو اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں، وہ کدھر جاتی ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کدھر جاتی ہیں سارے؟ یہ تو 2-3 سال چیز تو پہاڑ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کا حج قبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی کنکریاں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ جڑا پہاڑ نہیں بنتا پیا یہ مطلب کہ حج بڑے قبول ہونا ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہو رہے قبول ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، جاؤ، اللہ سانو بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے، ہم جائیں وہاں پر انشاءاللہ قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ